فسٹر کی نظم وحدانیت جسے مستوکلی نے لکھا اس کا تیسرا شعر ہے، اور اگر رحمتوں پہ مائل ہو کوئی مشفق نہیں تیرے جیسا۔ خدائے رحمان و رحیم اپنی مخلوق سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہے جس کی کوئی حد و انتہا نہیں ہے۔ رحمت اس کی صفت عامہ ہے، یعنی وہ ہر وقت مخلوقات پر رحمت نازل فرما رہا ہے۔ غضب تو انسانی اعمال کے نتیجے میں بارگاہ الہی سے نازل ہوتا ہے، ورنہ عام طور پر اس کی عنایات نازل ہو رہی ہیں اور انسان، پرند چرند، حشرات، اشجار، اسمار، حتیٰ کہ سب اس کی رحمت عمیم سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ اگر انسانی اعمال پر ایک نظر دوڑائی جائے تو دنیا ایک لمحہ باقی نہ رہے۔ یہ اس رحیم کا رحم اور کریم کا کرم ہے کہ سلسلہ حیات چل رہا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوب فرمایا، اللہ اپنی مخلوقات سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے رحیم ہے، پھر قہار ہے۔ اس کی رحمت کا یہ عالم ہے کہ کوئی انسان اسے مانے یا نہ مانے وہ ہر ایک کو عطا کرتا ہے، کسی بندے کو اپنی رحمت و عنایت سے محروم نہیں کرتا۔ وہ ایسا سخی ہے جس کے ہاں بخل ذرا برابر نہیں ہے۔ پوری کائنات سائل ہے اور وہ عطا کرنے والا ہے، جسے جہاں جو بھی مل رہا ہے وہ اس کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ زندگی عطا کرنا، رزق فراہم کرنا، والدین کی محبت عنایت فرمانا اسی کی رحمت کا، پرورش کے اسباب عطا کرنا، کبھی خوشی اور کبھی غم نہ دینا، ایسی کتنی نعمات اور رحمتیں ہیں جن کا شمار انسانی بس سے باہر ہے۔ بس انسان شکر ہی بجا لا سکتا ہے۔ پہنچتا ہے ہر ایک مہکش کے آگے دور جام اس کا، کسی کو تشنہ لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا۔ خداوند تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں بے مثل و بے مثال ہے۔ شفقت و محبت اور رحمت و پیار میں بھی کوئی اس جیسا نہیں ہو سکتا۔ انسان انسانوں کی بدکاری دیکھ کر دور ہو جاتے ہیں، مگر وہ اللہ جس کے سامنے کوئی پردہ حائل نہیں، وہ اپنے بندے کی خلوت و جلوت سے آگاہ ہے۔ اس کے شب و روز کی بدعمالیاں دیکھ کر رحمت و شفقت میں کمی نہیں کرتا، مگر جب سبق دینا مقصود ہو۔ قہر و رحمت پہ قادر اے ستار، میرا مقصد ہے بس تیرا جلوہ۔ اللہ کریم کی صفاتی نام ہے، اللہ کریم کے صفاتی نام ہیں جو عین ذات ہیں، یہ اتنے بابرکت، باعظمت ہیں، باوقار ہیں کہ انہیں اسماء الحسنیٰ کہا جاتا ہے۔ اس کی بارگاہ میں حاضری اور اپنا مدعا پیش کرنے کے لیے ان ناموں کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ اے میرے خدا تو قہر و غضب پر قدرت کاملہ رکھتا ہے، یعنی جب بندوں کی بدعمالیاں حد سے بڑھ جائیں تو ان پر غضب ڈھاتا ہے۔ تیرے اسماء سے ایک اسم قہار بھی ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ زندگی اور اس کی ضروریات اس کی رحمت، شب و روز کا آنا جانا اس کی مہربانی، اس کا نظام کائنات کی برقراری اس کا کرم، حتیٰ کہ جو کچھ موجود ہے یہ سب رحمت الہی کا نتیجہ ہے۔ اللہ اپنی صفات پر قادر ہے، وہ ہر ایک شے پر قدرت کاملہ رکھتا ہے۔ علی کل شیء قدیر ہے، اسی کی ذات ہے۔ اس کا سب سے بڑا کرم یہ ہے کہ وہ ستار العیوب ہے، وہ بندوں کی بدکاریاں لوگوں پر نمایاں نہیں کرتا۔ اگر لوگوں کے گناہ عیاں ہو جائیں تو شاید ایک دوسرے کو دیکھنا بھی گوارا نہ کریں۔ اللہ سے کچھ پوشیدہ نہیں، مگر وہ سب کچھ چھپا کر رکھتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں خدا نے انسان کے گناہوں پر 70 پردے ڈال رکھے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی تعلیم کردہ دعائے کمیل کے الفاظ کتنے خوبصورت ہیں۔ یا ستار العیوب، یا سریع الرضا، اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اے گناہ چھپانے والے، اے بندوں سے جلد راضی ہو جانے والے، اے معاف فرمانے والے جس کے پاس اسے معاف فرما جس کے پاس سوائے دعا کے کچھ نہیں۔ خطائیں دیکھتا ہے، عطائیں کم نہیں کرتا، سمجھ میں کچھ نہیں آتا، وہ اتنا مہرباں کیوں ہے۔ ذکر اسمائے خدا کے بعد مدعا پیش کیا گیا
کہ میرا مقصد تو بس جلوہ الہی اور دیدار الہی اور وصال الہی ہے۔ بندہ ساری زندگی دیدار الہی کو تڑپتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ جس خدا کو مانتا ہے، جس کے احکام بجا لاتا ہے، جس کی عبادت کرتا ہے، اسے ایک بار ضرور دیکھ لے۔ انسان خو گرے پے کرے محسوس سے جو چیزیں دیکھتا ہے انہیں مانتا ہے۔ معبود برحق کو دیکھنے کی انسانی خواہش ازلی ہے۔ اللہ کے سچے عاشق کا مقصود و مطلوب ذات خدا ہوتی ہے، اس سے کم پر وہ کبھی سودا نہیں کرتا، بس وہ اپنے رب کا دیدار چاہتا ہے، وہ اسی دنیا میں اس سے فیضیاب ہونا چاہتا ہے۔ بقول اقبال کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔